کے موضوع پر جس مباحثے کا آغاز ہم نے کیا تھا وہ جاری ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دوسرے اسکول آف تھاٹ جس کو میں نے انٹیوشنزم کا نام دیا ہے اس کا تعارف پیش نظر ہے، لیکن اصل گفتگو پر آنے سے پہلے میں چند کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ سائنس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسی معلومات کو، انہی علوم کو سائنٹیفک یا معتبر مانتی ہے جو ایک مخصوص میتھڈ پر عمل کر کے حاصل کیے گئے ہوں۔ اس کو سائنسداں یا سائنٹیفک کمیونٹی سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ کوئی علم، کوئی معلومات، کوئی بھی اس طرح کی نالج اگر سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی ہے تو اس کو سائنس میں سائنس نہیں کہا جاتا۔ جب سائنس نہیں کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعتبار کم ہوتا ہے، یہ کم معتبر ہوتی ہے یا غیر معتبر بھی ہوتی ہے۔ اب اس کو بات کو جب سننے کے بعد ذرا توجہ ادھر مبذول کیجئے کہ ہمارے جو مذاہب کی دنیا ہے ان میں جو بھی معلومات ہوتی ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے تو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں نا سائنٹیفک میتھڈ مشاہدے یعنی آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور انفرنس پر بیس کرتا ہے۔ تو مذاہب کی دنیا میں مذاہب کی معلومات اور مذاہب کے علوم اور مذاہب کی جو انسٹرکشن ہدایتیں جو آتی ہیں وہ اس میتھڈ کے ذریعے نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس ان میدانوں میں کہ جو علوم ہیں یا ان سے وابستہ جو علوم ہیں ان کو سائنٹیفک نہیں سمجھتی، مطلب یہ ہے کہ ان کو معتبر نہیں سمجھتی، قابل اعتبار نہیں سمجھتی۔ بہت سے علوم کی شاخیں ایسی ہیں جو سائنس کے نزدیک معتبر نہیں ہوتی، معتبر نہیں ٹھہری جاتی۔ ایک مثال ہومیوپیتھی کی ہے، سائنس اس کو سائنٹیفک نہیں سمجھتی، معتبر نہیں سمجھتی۔ اس کے نتیجے میں ایک فطری قسم کی مخاصمت سائنس اور مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام میں معتبر ترین ذریعہ جو ہے علم کا وہ وحی ہے۔ وحی میں اور سائنٹیفک میتھڈ میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ وحی کے اندر کوئی ایجنسی ہے جو کچھ معلومات، کچھ ہدایتیں ایک شخص مخصوص کے اوپر لے کر آتی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں اس ہستی کو جبریل کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے مذہب، خاص طور پہ اسلام اور سائنٹیفک اپروچ کے اندر۔ اب ذرا اور بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات اور کلیریفائی کر دوں کہ جہاں تک وحی کا تعلق ہے، وحی کے کانٹیکس میں ہم 3-4 اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو اعلیٰ ترین اصطلاح ہے وہ تو وحی ہے۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک ایجنسی، خاص ایجنسی، ہمارے زبان میں وہ جبریل ہیں جو کہ وہ معلومات لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ پھر دوسری جو اس سے متعلق جو میدان ہے اس میں ایک لفظ الہام کا آتا ہے، ایک لفظ مکاشفہ کا آتا ہے، پھر ایک انٹیوشن کا آتا ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ الہام کا معاملہ جو ہے وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص میدان میں ایک مخصوص قسم کی ہدایت سے متعلق ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی میدان میں کام کر رہا ہے تو اس کو کسی مخصوص قسم کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، تو شاید وہ ایک واضح ہدایت آتی ہے۔ یہ ہدایت اس کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، یہ ہدایت جو خواب کے ذریعے سے بن سکتی ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے مکاشفہ۔ مکاشفہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس فیلڈ میں کام کرتا ہے بہت سختی کے ساتھ، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ کسی مسئلے پر غور کرتا ہے، اور اس غور و خوض کے نتیجے میں وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں ماضی یعنی فیوچر کی یا پاسٹ کی یا پریزنٹ کے بھی کسی مسئلے کو وہ فزیکلی آپریٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، یعنی فزیکلی دیکھ لیتا ہے۔ اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ تیسرا انٹیوشن ہے۔ انٹیوشن کی خاص بات یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی میدان میں بہت تندہی سے کام کر رہا ہے، اسے بہت انوالو ہے، تو اس انوالومنٹ کے دوران اسے کچھ اشارے مل جاتے ہیں۔ یعنی جہاں کہیں اس محنت کے دوران اگر کچھ الٹرنیٹیوز موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے تو اس میں کچھ اشارے ملتے ہیں خواب کے ذریعے سے، اور ان کے ذریعے پھر وہ چوز کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو گیا یہ جو وحی اور اس سے متعلق جو چیزیں موجود ہیں ان کی بھی ایک اہمیت ہے، اور ان سے بھی کچھ حقائق
پر ہم پہنچتے ہیں۔ یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کی، اب اس مسئلے پر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے مغرب میں جو صوفیہ یا صوفی اورینٹڈ یا مسٹک اسکالرس پیدا ہوئے، جن کا تعارف میں پچھلے کسی پروگرام میں کنونائٹس کے نام سے کرا چکا ہوں، یہ لوگ ان میں سے کوئی شخص سائنٹسٹ نہیں تھا، لیکن سائنس جانتے تھے۔ خاص طور سے سائنس کو جو اثرات انسان یعنی ایک فرد کے اوپر، اس کی تھنکنگ کے اوپر، اس کے رویوں پر اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے پر جو پڑ رہے تھے، ان سے وہ آگاہ تھے، اور اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے سائنٹیفک کلچر پر تنقید کی تھی۔ اس میں مسلمانوں میں جو معتبر ترین نام ہے وہ حسین نصر کا ہے۔ حسین نصر ایران نژاد ہے اور واشنگٹن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اب تو ایمریٹس پروفیسر ہیں، اور بڑا وقیع کام ہے۔ بہت سی متعدد کتابیں، بڑی خوبصورت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ان کا بنیادی طور پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ سائنس کی بنا پر انسان یعنی فرد اپنے اندر سے کس طرح سے متاثر ہوا ہے، منفی طور پر متاثر ہوا ہے، اور اس کے اثرات معاشرے پر کیا ہیں، کیا پڑے ہیں، اور یہ سائنس کی کن غلطیوں کی بنا پر پڑے ہیں۔ اس کی نشاندہی حسین نصر اپنے لٹریچر میں کرتے ہیں۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ مسٹسزم یا تصوف ایک ایسا میدان کار ہے کہ وہ ان مسائل کو جو سائنس کی غلط چوائسز کے نتیجے میں انسانی معاشرے کو درپیش ہیں، ان کو یہ کچھ شاید ٹھیک کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کچھ مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ تو حسین نصر کا کہنا یہی ہے کہ کچھ دوسرے سائنٹیفک میتھڈ کے علاوہ کچھ اور میتھڈس کو بھی ہمیں سائنسدانوں کو یا سائنٹیفک کمیونٹی کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کو ٹوٹلی انویلڈ نہیں قرار دینا چاہیے، تو مکمل طور پر ان کو مسترد نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی ہے کہ اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ سائنس کیونکہ صرف مادی یا مادے کو اصل وجود سمجھتی ہے، اور جو میتھڈ اس مادے کو مادی وجود کو کور کر سکتا ہے یعنی سائنٹیفک میتھڈ، اسی کو تسلیم کرتی ہے۔ سائنس کو اپنا رویہ بدل کر یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ وجود یعنی ایگزسٹنس کے کچھ اور سطحیں بھی موجود ہیں، کچھ اور لیولز بھی ہیں، اور ان کو بھی وہ بھی صحیح ہیں اور وہ بھی حق ہیں، ان کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر خدا کا وجود ہے، اب خدا کے وجود کو آپ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت کرنا چاہیں تو یہ شاید ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ سب چیز میٹر نہیں ہے، کچھ چیز نان میٹیریل بھی چیزیں ہیں۔ سائنس نے صرف میٹر کو تسلیم کر کے تمام نان میٹیریل ایگزسٹنس کو انکار کیا ہے۔ حسین نصر یہ کہتے ہیں یہ بڑی ناانصافی ہے سائنس کی، اور سائنس کو اس طرح جو دوسرے جو وجود ہیں، یعنی خدا کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے، ہمارا جنات کا وجود ہے، اور اس سے وجود ہو سکتے ہیں۔ تو حسین نصر کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ملٹیپل لیولز آف ایگزسٹنس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کا پروپوزل یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان ملٹیپل لیولز آف ایگزسٹنس کے لیے ملٹیپل میتھڈز بھی الگ یعنی موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ ہر میتھڈ ہر لیول کے مطالعے کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ایگزسٹنس اگر میٹیریل مانا جائے تو میٹیریل کو مطالعہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور جو نان میٹیریل ایگزسٹنس ہیں اس کو مطالعہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ ان کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے، اور کسی دوسری کا اس کا انکار کرنا جو ہے کہ صرف میٹیریل ایگزسٹ کرتا ہے، نان میٹیریل ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ میرے خیال میں ایک قسم کی حماقت سی ہے۔ اچھا، یہ بات حسین نصر نے جو کہی ہے، یا یہ جو گنونائٹس ہیں انہوں نے کہی ہے، اس سے کچھ وجوہات ہیں، اس سے کچھ ثبوت ملتے ہیں سائنس کے اندر۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو انٹیوشن ہے، انٹیوشن کا ثبوت سائنٹیفک ڈسکوریز کے دوران پایا جاتا ہے۔ سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہوتی رہی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں انٹیوشن کا ایک رول ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں رول پلے کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو سائنس میں کام کرتا رہا ہے، کوئی تجربہ ہے، کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی مرحلے میں وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی انٹیوشن ہوا۔ سم ٹائم بعض اوقات الفاظ کی چوائس میں، بعض اوقات ایکسپیریمنٹس کی چوائس میں، بعض اوقات اسٹرکچرس کو متعین کرنے کی چوائس میں، وغیرہ وغیرہ، کہیں نہ کہیں انٹیوٹیولی اس کو انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن جو ریکارڈڈ چیز ہے وہ مشہور زمانہ، اس کے آج کل کا 8ویں کلاس کا بچہ بھی اس سے واقف ہے، وہ بینزین کا اسٹرکچر ہے جو کیکولے نے دریافت کیا تھا۔ کیکولے بہت پریشان تھا بینزین ایک کمپاؤنڈ ہے، آرگینک کمپاؤنڈ، جس میں 6 کاربن ہوتے ہیں۔ تو وہ جب اس کے اسٹرکچر پر کام کر رہا تھا
تو اس نے اندازہ کیا کہ وہ کسی ایسے مقام پر آ گیا کہ پھنس گیا وہ پھنسنا نہیں کر پاتا کہ کیا ہے. اسی میں ادھیڑ بن میں وہ رہا. لیکن اسی دوران اس نے خواب دیکھا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ کچھ سانپ ہیں، شعلے، سانپ نما شعلے، جو اس میں ایک سانپ اپنی دم کو اپنے منہ میں لے رہا ہے، یعنی کہ ایک رنگ بنا رہا ہے. جب وہ اس کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہے. اور اس نے جب اس انڈیکیشن کو، اس اشارے کو اپنا ایکسپیریمنٹلی ثابت کرنے کی کوشش کی، ہی واز سکسیزفل. یہ ریکارڈڈ چیز ہے کیلکولے کا بینزین اسٹرکچر. وہ انٹیٹیولی ہی واز انفارم. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو بدھ بھکشو ہیں، ان کے ہاں کنسنٹریٹ کرنے، مراقبہ کرنے کی ایک بڑی روایت ہے، بڑی اسٹرانگ روایت ہے. بلکہ بدھزم شاید ایک آئیڈینٹی یہی ہے کہ وہ اس کام میں ان کے باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے. ایسی رپورٹیں ملتی ہیں، موجود ہیں، کہ جہاں کچھ بدھ بھکشیوں نے کچھ چیزوں پر کنسنٹریٹ کیا، بہت لانگ کنسنٹریشن کیا، اور ان کے نتیجے میں مادے پر کنسنٹریٹ کیا، ایٹم پر کنسنٹریٹ کیا، اور اس انٹینس کنسنٹریشن کے نتیجے میں وہ الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچے کہ اس ایٹم کے اندر 17 پارٹیکلز پائے جاتے ہیں. یہ بات میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک کافی دن پہلے ایک بہت ایکٹیو سوسائٹی تھی، اس کو کہتے تھے تھیوسافیکل سوسائٹی. اس کا یہ تامل ناڈو میں قائم تھی. تو اس کے ایک صاحب نے ایسے ہی ایک بدھ بھکشو، ایک بدھ مونک کی جو اسٹڈی تھی، اسی طرح کی ایک اسٹڈی کو بنیاد بنا کر ایک تحقیقی پیپر لکھا، اور اس وقت کے مشہور زمانہ جرنل لینسٹ میں شائع ہونے کے لیے بھیجا. وہ پیپر گیا اور اس میں یہ انڈیکیشن کیا گیا تھا کہ اس طرح سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے، اور یہ 17 پارٹیکل اس میں پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ معلومات ممکن ہے صحیح ہوں، لیکن کیونکہ یہ میتھڈ کے ذریعے حاصل نہیں کی گئی ہیں جو ہمارے یہاں معتبر مانا جاتا ہے، یعنی سائنٹیفک میتھڈ، تو ہم اس کو اپنے یہاں شائع نہیں کر سکتے. مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ بہت سے مادی حقائق، اب ہمیں معلوم ہے کہ ایٹم کے اندر بہت سے، یعنی 17 سے زیادہ پارٹیکل پائے جاتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ بہت سے میٹیریل ریلیٹڈ حقائق کو محض کنسنٹریشن کے ذریعے سے، محض مراقبے کے ذریعے سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا گیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ جو پریکٹس ہے مراقبے اور مکاشفے کی، یہ ہمارے یہاں تصوف میں بہت رائج ہے، اور جو لوگ تصوف میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ پریکٹسز کتنے عروج پر پہنچی ہے. یعنی یہ بات کہ نظام الدین بیٹھے ہوئے ہیں اپنی محفل میں، اور یہ اپنے جو شرکاء ہیں وہ ان کو خبر دے رہے ہیں کہ ایک شخص آنے والا ہے. ظاہر ہے کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، نہ کوئی آدمی یہ خبر دینے آیا تھا، اور نہ ہی کچھ اور طریقے موجود تھے، کچھ اور طریقہ تھا. اسی طریقے سے کچھ خاص انٹیٹیو میتھڈ یا کچھ خاص انٹیٹیو کیپیبلٹیز ڈیولپ کر کے آدمی یہ صلاحیت حاصل کر لے کہ اسے معلوم ہو جائے کون کب آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ابن عربی کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی نے جب انسان کی تخلیق اور اس کی جو مختلف مراحل سے جب وہ گزرتا ہے اپنے ارتقاء کے، اس میں ایک وہ ارتقاء، اس میں ایک وہ مرحلہ، اس میں انسان عقل کے اعتبار سے نیورولوجیکلی اس کا ارتقاء ہوا، نیورولوجیکلی وہ پرفیکٹ ہو گیا، فائنل اسٹیج میں بالکل ارتقاء کی. اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ابن عربی نے یہ بات کہی کہ اس اسٹیج سے قبل کی اسٹیج پر پھر الہی تجلی الہی ہوئی اس وجود کے اوپر، 40 سال تک وہ تجلی الہی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہستی وجود میں آئی وہ مکمل طور پر یعنی نیورولوجیکلی ارتقاء یافتہ تھی، اور وہ اس قابل تھا، یعنی کہ غالباً یہ وہ اسٹیج ہے اس میں کہ آدم کا ظہور ہوا. تو یہ اسٹیٹمنٹ اور سائنٹیفک جو ہماری اب تک کی وقت کی معلومات میں ان میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے. تو ایک آدمی جس بات کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی مطالعہ نہیں ہے، محض غور و خوض اور کنسنٹریشن کے ذریعے کچھ ایسے نتائج پر پہنچتا ہے جو سائنس کے خاصے قریب نظر آتے ہیں. میں آپ کو اور بتاؤں، یہ گفتگو میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے خود ملک سے وابستہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں چند باتیں بہت مشہور ہیں. انہیں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش انہوں نے اپنے جو مرتب کی ہیں اپنے والد بزرگوار شاہ عبد الرحیم کی جو
کے جو واقعات ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا، ان کو مرتب کیا ہے، وہ ان کی پیدائش سے قبل جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کے جو شاہ عبد الرحیم ان سے جو گفتگو کرتے تھے، جو کچھ بات چیت کرتے تھے، اس کا احوال اس میں بیان کیا ہے. ایک مشہور کتاب ہے، مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کتاب بہرحال ہے اور دیکھی جا سکتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ سائنٹیفک میتھڈ کے علاوہ بھی بعض میتھڈس ایسے ہیں جن کی پریکٹس کر کے انسان بہت سے مادی حقائق کو معلوم کر سکتا ہے، اسے معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک بات وضاحت کر دوں، تو بلکہ یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ دیکھیے، جو معلومات اور جو آگہی انسان کو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں علم کی ترقی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں تہذیب کی ترقی ہوتی ہے، الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجیکل گروتھ ہوتی ہے. یہ جو دوسرا ذریعہ ہے معلومات کا، یعنی یہ مراقبہ، مکاشفہ اور مراقبہ اور الہام اور انٹیوشن وغیرہ وغیرہ، میں وحی کو اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں، وحی ڈفرینٹ چیز ہے، اس لیے کہ وحی یوں مختلف ہے کہ وحی کے اندر ایک ایجنسی انوالو ہے، باقاعدہ ہے. کہ یہ ایجنسی نہیں بلکہ یہ جو دوسرے 3 ذرائع ہیں یہ ہیومن مائنڈ بیسڈ ہے، ان کا پورا جو فوکس ہے انسان کا ذہن ہوتا ہے. تو ان میں ان کے ذریعے جو آگہی اور جو معلومات انسان کو پہنچتی ہیں، ان کے ذریعے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندرون ارتقا پاتا ہے، انسان کے رویے تبدیل ہوتے ہیں. تو ایک کے نتیجے میں تہذیب کا ارتقا ہوتا ہے، دوسرے کے نتیجے میں انسان کا دل منور ہوتا ہے، انسان کے دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ بات کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار جو ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اس بات کا امکان ہے اگر ان کو تسلیم کر لی جائے، سائنس اور سائنٹیفک کمیونٹی ان میتھڈ کو بھی تسلیم کر لے، یعنی ان کا احترام کرے. تسلیم کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی معلومات کو آپ سائنٹیفک معلومات کہنے لگیں، بلکہ ان کا احترام کرے، یہ جانے کہ ہاں یہ بھی موجود ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ ان سے حاصل شدہ معلومات ممکن ہے سائنس کے ارتقاء میں ہیلپ فل ہو، اور ان کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسانوں کی جو آبادی ہے، انسانوں کی اس وقت جو کمیونٹی ہے، جو اپنی بہت سی انتہائی اہم بہت خوبصورت جو انر ریچز ہیں ان کو کھو بیٹھی ہے، معاشرے کا اسٹرکچر بالکل بدل گیا ہے. ممکن ہے ان کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں یا ان کا احترام کرنے کے نتیجے میں وہ انر ریچز انسان کو پھر سے ملنے لگے. ظاہر ہے اس اسکول آف تھاٹ کا، جس کو میں نے انٹیوشنزم کہا ہے، یہ مختصر تعارف ہے. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس اسکول آف تھاٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ سائنس اور تصوف کا منصوبہ بنانا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ سائنس اپنی جو ایروگنس ہے جو ہے اس کو چھوڑے اور حقیقت اور ایگزسٹنس کے جو دوسرے لیولز پائے جاتے ہیں ان کو تسلیم کرے، ان تک پہنچنے کے جو میتھڈس ہیں ان کو بھی تسلیم کرے، ان کا انکار نہ کرے. اس روش کو بدلنے میں سائنس کا بھی فائدہ ہے، لیکن معاشرے کا فائدہ بہت واضح ہے. یہ تعارفی گفتگو تھی اس انٹیوشنزم سے متعلق. ہم انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں اسلامائزیشن آف نالج ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کا تعارف میں بہت مختصر طور پر کراؤں گا، اور اس کے بعد ورلڈ ویو بیسڈ اسکول آف تھاٹ ہے اس کا تعارف. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.